لقمے چبا لیتے ہیں. یہ علم غیب خاص اللہ عز و جل کا خاصہ ہے. لیکن علماء بریلی کیا کہتے ہیں؟ ملفوظات احمد رضا خان بریلوی صفحہ نمبر اس کا 78 ہے. اس پر بیان کرتے ہیں شیخ محی الدین ابن عربی ایک جگہ دعوت میں تشریف لے گئے. آپ نے دیکھا یہ لڑکا کھانا کھا رہا ہے. کھانا کھاتے کھاتے اچانک رونے لگا. وجہ دریافت کرنے پر کہا میری ماں کو جہنم کا حکم ہو گیا ہے, وہ جہنم کی طرف جا رہی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. میری ماں جہنم میں جا رہی ہے, فرشتے لے جا رہے ہیں. یہ لڑکا اس شہر میں مشہور تھا کہ اس کو کشف ہوتا ہے. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے پاس 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا ہوا تھا, سٹاک تھا ان کے پاس. انہوں نے دل ہی دل میں اس کی ماں کو بلٹی کر دیا. بلٹی سمجھتے ہو نا, ٹرین سے حیدرآباد سے سامان ڈالا, بمبئی میں چھڑا لیا. اس نے بھی بلٹی کر دیا اور اس کی خبر کسی کو نہیں دی. دل میں بلٹی کیا, احسال ثواب کیا. وہ لڑکا ٹھٹھا مار کے ہنسنے لگ گیا اور کہا, پیر صاحب نے پوچھا تیرے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ کہا اب میری ماں کو فرشتے جنت کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ اس کو بریلی میں بیٹھے بیٹھے کیسے پتہ لگ گیا میری ماں جنت میں جا رہی ہے یا جہنم میں؟ یہ غیب کی خبر اس کو کس نے بتا دی؟ اب یہی عقیدہ اور بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ آپ کو فضائل اعمال کے اندر مولانا ذکریہ صاحب سناتے ہیں. ذرا سنیے, صفحہ نمبر 356 ہے. 356 صفحے پہ اسی واقعے کو, اور الفاظ بھی تبدیل نہیں ہوتے, سیم وہی الفاظ ہیں. انہی الفاظ میں کہتے ہیں شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں میں نے سنا جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے. میں نے یہ سن کر ایک نصاب 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے پڑھی, کئی نصاب اپنے لیے پڑھے, ذخیرہ آخرت کیا. ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے, جنت دوزخ کا اس کو کشف ہو جاتا ہے. مجھے اس بات کی یقینی میں کچھ تردد تھا. تو ایک دن وہ ہمارے ساتھ کھانا کھا رہا. خان صاحب نے بھی یہی سنا ہے نا, شیخ صاحب بھی یہی سنا رہے ہیں. کھانا کھاتے کھاتے اچانک چیخ مار کے رونے لگا, سانس پھول گئی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے. وہ ابھی لے کر جا رہے تھے, پچھلا سین تھا, یہ اگلے والا سین ہے. پہنچ گئی تھی. وہ طارق جمیل صاحب بیان کرتے ہیں ایک سیدزادی کا قصہ. کہتے ہیں ایک سیدزادی تھی, خامن مر گیا, وہ بیچاری رلتی پلتی فاقے ہو گئے. تو ایک دن ہجرت کر کے خراسان چلی گئی. والی خراسان کے پاس جا کر کہنے لگی سیدزادی ہوں, اولاد رسول ہوں, بھوکی ہوں, بچوں کی رہائش کہنے لگا یہاں ہر دوسرا آدمی کہتا ہے میں آل رسول ہوں. وہ پریشان ہوئی. کسی نے کہا وہ جو پارسی ہے نا آتش پرست بڑا سخی ہے, اس کے پاس چلی جا. اس کو جا کر بتایا میں آل رسول میں سے ہوں اور میں پردیسی ہوں, مجھے 1-2 رات کا ٹھکانہ چاہیے جب تک کہ میں اپنا کوئی روزگار نہ بنا لوں. والی خراسان سو گئے تو خواب دیکھتے ہیں کہ میں جنت میں پہنچ گیا. ایک بہت خوبصورت قصر ہے, محل ہے, اس کے سامنے کھڑا ہوں اور اس کے دروازے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے. میں نے پوچھا اللہ کے نبی یہ محل کس کا؟ کہا ایک مسلمان کا. کہا میں بھی تو مسلمان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا تو گواہ لے کر آ کہ تو مسلمان ہے. رات میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور تجھ سے کھانا مانگا تھا, تو تو نے کہا تھا سیدزادی ہونے پر گواہی لے کر آ. اب تو مسلمان ہونے پر گواہی لے کے آ. یہ ہڑبڑا کر اٹھا کہ تو بڑا ظلم ہو گیا. لوگوں سے پوچھا وہ عورت کہاں گئی؟ کہا پارسی کے گھر. صبح جا کے دھم دھم اس کا دروازہ پیٹا. وہ باہر نکلا. کہا جو مانگتا ہے مانگ لے, یہ مجھے واپس کر دے, یہ خان وعدہ رسول مجھے دے دے. کہا حضرت بن دیکھے سودا کر لیتا, لیکن اب دیکھ چکا ہوں, اب سودا نہیں ہو سکتا. کہا کیا مطلب؟ کہا جو خواب آپ دیکھ رہے تھے وہی میں دیکھ رہا تھا. دونوں سین اکٹھے چل رہے ہیں. بلیوٹوتھ ہے پرانا, آپ کے جوال میں آج آیا, یہ پرانا بلیوٹوتھ ہے. جو خواب تم دیکھ رہے تھے وہی میں اچھا اس نے بتایا نہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے, اس نے بتایا نہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے, یہ صرف خاندان مانگنے آیا. کہا جو خواب تم دیکھ رہے تھے وہی خواب تو میں بھی دیکھ رہا تھا. کہا پھر؟ کہا جب اللہ کے نبی تجھے دھتکار چکے تھے کہ جا مسلمان ہونے کی گواہی لے کر آ, اس وقت اللہ کے نبی نے مجھے آگے کیا اور کہا تو نے میری بیٹی کو حفاظت دی, گھر دیا, کھانا دیا, آ اس محل کے اندر داخل ہو جا, یہ تیرا گھر ہے. رات تک میں پارسی تھا, صبح میں مسلمان ہو گیا. ہیں تو خان صاحب پچھلا سین بیان کر رہے ہیں کہ ماں جہنم میں لے کر جائی جا رہی, اور شیخ صاحب اگلا سین بیان کر رہے ہیں کہ وہ جہنم میں جل رہی تھی. تو انہوں نے
دل ہی دل کے اندر وہ ایک نصاب 70,000 کا پڑا ہوا اس کی ماں کو بلٹی کر دیا تو فوراً ٹھٹھا مار کے ہنس پڑے. کہا چچا میری ماں کو دوزخ کے عذاب سے ہٹا دیا گیا ہے، وہ جنت کی طرف جا رہی ہے. یہی عقیدہ علم غیب کا کہ ہمارے پیروں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بڑوں کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ساری باتوں کا علم ہو جاتا ہے. جنت جہنم ان کے سامنے، کائنات کو اپنے ناخن کے اس انگوٹھے میں دیکھتے ہیں. ہر چیز کا انہیں علم ہے، جو ہونا ہے اس کا بھی علم ہے، جو ہو چکا ہے اس کا بھی علم ہے، جو ہونے والا ہے اس کا بھی علم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 قاری مانگ کے لے جانے والے لے جاتے ہیں، انہیں شہید کر دیا جاتا ہے. تو نبی کو یہ علم غیب کیوں نہ ہوا؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. اے نبی کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرامی قدر سامعین، آپ نے سنا اور ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل اعمال پر اعتراض کرتے ہوئے توصیف الرحمن غیر مقلد نے کئی ایک باتیں کہی ہیں. میں وضاحت کے لیے عرض کرتا ہوں کہ فضائل اعمال پر اعتراض کرتے ہوئے اس نے ملفوظات احمد رضا کو ساتھ ملایا اور یہ بات کی کہ جو بات فضائل اعمال میں ہے یہی بات ملفوظات احمد رضا میں ہے. میں اس وقت ملفوظات احمد رضا کا دفاع کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا، بلکہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا دفاع کرنا چاہتا ہوں. لیکن میں ایک بات دیانت کے طور پر کہوں گا کہ توصیف الرحمن نے ملفوظات احمد رضا کو دیکھ کر پڑھا ہے، لیکن اس میں بھی اضافے اپنی طرف سے کیے ہیں جو ملفوظات احمد رضا میں بھی نہیں ہیں. مثلا کہتا ہے انہوں نے دل ہی دل میں اس کی ماں کو بلٹی کر دیا. توصیف الرحمن کے ان کلمات کو آپ سنیں، کیا یہ کلمات ملفوظات احمد رضا میں موجود ہیں؟ آگے کہتا ہے وہ لڑکا ٹھٹھا مار کر ہنسنے لگا، کیا یہی لفظ ملفوظات احمد رضا میں موجود ہیں؟ اور پھر یہی الفاظ اس نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل اعمال کی عبارت پر اعتراض کرتے ہوئے کہے آپ کا نصاب 70,000 کا پڑا ہوا اس کی ماں کو بلٹی کر دیا. پھر آگے کہتا ہے ٹھٹھا مار کر ہنس پڑے، کہا چچا میری ماں کو دوزخ کے عذاب سے ہٹا دیا. اب یہ جو جملے اس نے ملفوظات پر پڑھے یا جو جملے فضائل اعمال پر کے بارے میں کہے، نہ یہ جملے اس میں تھے ملفوظات میں، نہ یہ جملے حضرت شیخ کی کتاب فضائل اعمال پہ ہیں. یعنی خیانت کی آپ اور بددیانتی کی انتہا دیکھیں. اوپر دیکھ کر کتاب پڑھتا ہے لیکن پھر بھی جھوٹ بولتا ہے. اور سامعین آپ کو تعجب ہوگا کہ اس شخص کو کس قدر اللہ رب العزت نے علم کی نعمت سے محروم رکھا ہے. ملفوظات احمد رضا خان کو دیکھ کر پڑھتے ہوئے یہ بات کہتا ہے اس کو بریلی میں بیٹھے بیٹھے کیسے پتہ چل گیا کہ میری ماں جنت کی طرف جا رہی ہے. اب اس جملے سے یوں محسوس ہوگا کہ شاید اس وقت ابن عربی اور وہ لڑکا جس کا واقعہ ہے وہ بریلی میں تھے. حالانکہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اندلس کے رہنے والے 6 ہجری کے عالم ہیں، اور یہ واقعہ احمد رضا خان بریلی میں بیٹھ کے لکھ رہے ہیں. کہاں بریلی اور کہاں اندلس، کہاں احمد رضا خان کا دور اور کہاں ابن عربی کا زمانہ. اس شخص کو یہ بھی احساس نہیں کہ میں جو واقعہ بیان کر رہا ہوں یہ کس شہر کا ہے، میں نے فٹ اس کو کس شہر پہ کیا ہے. خیانت اور بددیانتی کی حدوں کو کراس کرنے والا توصیف الرحمن عجیب مخلوق ہے. لوگ سمجھیں گے شاید مسئلہ کے حق کا سچا مبلغ ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ باطل کا ایک خائن اور بددیانت مبلغ ہے. پھر چلیے میں توصیف الرحمن سے کہوں گا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت پر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اگر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پہ تمہیں یہ اعتراض ہے کہ حضرت شیخ نے 70,000 کا وظیفہ نقل کیا، یہ وظیفہ غلط ہے، تو میں توصیف الرحمن کے علم کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ نواب صدیق حسن مرحوم نے اپنی کتاب التعویذات کے صفحہ نمبر 140 پہ یہی وظیفہ لکھا ہے
کہتے ہیں برائے نجات از نار صوفیاء نے کہا کہ جو کوئی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو 70,000 بار پڑھے گا وہ آگے دوزخ سے آزاد ہو جائے گا، اس نے اپنی جان کو گویا نار سے خرید کر لیا۔ ذکرہ الیافعی وابن عربی واوصى بالمحافظۃ علیہا۔ حضرت علامہ نواب صدیق حسن مرحوم یہ 1890 ہجری میں فوت ہوئے، گویا حضرت 1890 عیسوی میں فوت ہوئے، گویا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے 80 سال قبل وفات پانے والا شخص ایک مسئلہ لکھے، اس پہ قطعاً اعتراض تم نہیں کرتے۔ حضرت شیخ نے جو 90 سال بعد ایک شخص فوت ہوتا ہے اور وہ ایک مسئلے کو لکھتا ہے، اس پہ تم اعتراض کرتے ہو۔ تو میں توصیف الرحمان سے بات پوچھنا چاہوں گا، اگر تمہیں اعتراض 70,000 کلمہ طیبہ پڑھنے والے وظیفے پر ہے تو یہ اعتراض مسلک اہل حدیث کے جید عالم دین مولانا نواب صدیق حسن مرحوم کی کتاب التعویذات میں موجود ہے۔ آپ مہربانی کیجئے اور ایک کیسٹ ان کے خلاف ریکارڈ کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ توصیف الرحمان حق کا نمائندہ ہے، اور جس بات کو غلط سمجھتا ہے اگر ان کے مسلک کا عالم لکھے تو اس پر بھی اعتراض کرتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں توقع نہیں کہ توصیف الرحمان نواب صدیق حسن مرحوم رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراضات یوں ریکارڈ کروائے۔ اور میں دوسری گزارش کروں گا، بلکہ نواب صدیق حسن مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو وظیفہ ذکر کیا ابن عربی رحمہ اللہ سے ذکر کیا۔ اب ابن عربی کون شخص ہیں؟ آپ نواب صدیق حسن مرحوم کی کتاب التاج المکلل کو دیکھیں کہ نواب صدیق حسن مرحوم اپنی کتاب التاج المکلل اس کے صفحہ نمبر 176 پہ تحریر فرماتے ہیں، وَكَانَ مِنْ أَتْبَاعِ السُّنَّةِ وَتَرْكِ التَّقْلِيدِ وَإِيثَارِ الْاجْتِهَادِ کہ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ یہ سنت کی اتباع کرنے والے تھے، تقلید کو چھوڑنے والے تھے اور اجتہاد کو ترجیح دیتے تھے۔ گویا علامہ ابن عربی نے یہ بات تحریر فرمائی کہ یہ علامہ نواب صدیق حسن نے التاج المکلل میں یہ بات تحریر فرمائی کہ علامہ ابن عربی یہ مسلکاً تقلید کی بجائے اجتہاد کو ترجیح دیتے۔ تو ایک شخص جو مسلک اہل حدیث کا نمائندہ ہے، وظیفہ دینے والا بھی وہ اور وظیفہ نقل کرنے والا بھی وہ۔ اور علامہ وحید الزمان اپنی کتاب ہدیۃ المہدی جو اس وقت میرے ہاتھ میں موجود ہے، اس کتاب ہدیۃ المہدی کے علامہ وحید الزمان صفحہ نمبر 51 پہ تحریر کرتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ، حافظ ابن قیم، علامہ تفتازانی کو ایک بات کی وضاحت کرنے کے لیے کہتے ہیں وَلَوْ نَظَرُوا فِي الْفُتُوحَاتِ لَعَرِفُوا أَنَّ الشَّيْخَ رحمہ اللہ من اہل الحدیث اصولاً وفروعاً ومن اشد الرادین علی ارباب التقلید۔ اگر علامہ ابن تیمیہ، حافظ ابن قیم اور علامہ تفتازانی حضرت شیخ ابن عربی کی کتاب فتوحات میں غور فرماتے تو وہ اس بات کو پہچان لیتے کہ شیخ ابن عربی اہل حدیث تھے اصولاً بھی اور فروعاً بھی، اور وہ تقلید والوں پہ رد کرنے والوں میں بہت سخت تھے۔ تو علامہ وحید الزمان بھی حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو مسلکاً اہل حدیث قرار دیتے ہیں۔ علامہ نواب صدیق حسن اپنی کتاب التاج المکلل میں بھی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو تقلید چھوڑنے والے اور اجتہاد کو ترجیح دینے والے قرار دیتے ہیں۔ 70,000 کا وظیفہ جو حضرت شیخ نے نقل کیا تمہیں اعتراض ہے، یہی وظیفہ تاج الدین، یہی وظیفہ نواب صدیق حسن مرحوم نے کتاب التعویذات اپنی کتاب میں نقل کیا تمہیں کوئی اعتراض نہیں، اور یہی وظیفہ جو ابن عربی نے دیا ہے، ابن عربی مسلکاً اہل حدیث جو علامہ وحید الزمان نے بھی لکھا، نواب صدیق حسن خان صاحب نے بھی لکھا، تو تمہیں مسلکاً اہل حدیث عالم پر تو کم از کم اعتراض نہ کرنا چاہیے تھا۔ اور اگر تم نے حضرت شیخ پر اعتراض کرنا تھا تو تم اعتراض یوں کرتے کہ جس بات کی میں تردید کرتا ہوں اس وظیفے کو دینے والے بھی مسلکاً اہل حدیث عالم ہیں، اس کو نقل کرنے والے بھی اہل حدیث عالم ہیں، تاکہ عوام کے سامنے بات مکمل آتی کہ تم نظریے کی تردید کرتے ہو، اگرچہ اس نظریے کا قائل اہل حدیث عالم ہو، لیکن تم نے ان اہل حدیث علماء کا نام لیے بغیر محض حضرت شیخ کی فضائل اعمال پر اعتراض کیا ہے، جس سے میں یہ بات کہنے میں یقیناً حق بجانب ہوں کہ
کہ تمہیں اس وظیفے یا مسئلے پر اعتراض کی بجائے حضرت شیخ کی ذات گرامی پر اعتراض ہے۔ اور میں توصیف الرحمان سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تمہیں اعتراض یہ ہے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو واقعہ ابن عربی اور اس نوجوان کا نقل کیا ہے کہ نوجوان کو کشف کے ذریعے پتہ چلا کہ ان کی والدہ جہنم کی طرف جا رہی ہے، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تو 70,000 کا کلمہ طیبہ والا نصاب اس کی ماں کو جب اثار ثواب کیا تو اس لڑکے نے حالت کشف میں دیکھا کہ ان کی والدہ کو اللہ رب العزت نے جہنم سے آزاد دلا کے جنت کی طرف پہنچا دیا ہے۔ اگر اعتراض اس پر ہے کہ دل کی بات کا علم کیسے ہوا، تو میں گزارش کروں گا یہی اسی قسم کا بعین ہی واقعہ علامہ نواب صدیق حسن مرحوم نے اپنی کتاب التاج المکلم صفحہ نمبر 218 پہ نقل کیا ہے۔ حضرت امام جیانی عبداللہ بن ابو الحسن کے بارے میں کہتے ہیں ابن نجار نے فرمایا وَكَانَ يَوْمَ يَتَكَلَّمُ فِي الْإِخْلَاصِ وَكَانَ يَوْمَ يَتَكَلَّمُ فِي الْإِخْلَاصِ وَالرِّيَاءِ وَالْعُجْبِ، ایک دن حضرت امام جیانی رحمۃ اللہ علیہ اخلاص، ریا اور عجب پر گفتگو فرما رہے تھے۔ فَالْتَفَتَ وَأَنَا حَاضِرٌ فِي الْمَجْلِسِ، میں ان کی مجلس میں موجود تھا۔ فَخَطَرَ فِي نَفْسِي كَيْفَ الْخَلَاصُ مِنَ الْعُجْبِ، میرے دل میں خیال آیا، میں نے دل میں یہ سوچا، میرے دل میں خیال آیا کہ عجب سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ، حضرت میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اِذَا رَأَيْتَ الْأَشْيَاءَ مِنَ اللَّهِ وَأَنَّهُ قَدْ وَفَّقَكَ لِعَمَلِ الْخَيْرِ لِلْخَيْرِ وَأَخْرَجْتَ نَفْسَكَ مِنَ الْبَيْنِ سَلَّمْتَ مِنَ الْعُجْبِ، حضرت نے فوراً مجھے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو حضرت ابن نجار فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، میں نے ذکر بھی نہیں کیا، میں نے زبان کو بھی نہیں ہلایا، شیخ کی خدمت میں پیش بھی اپنا واقعہ اور دل کا خیال نہیں کیا، تو انہوں نے میری بات کو پہچان کر یوں فرما دیا۔ اب عجیب بات یہ ہے، اگر اس لڑکے کو کشف ہو تو اس پر اعتراض ہے، اور اگر یہی بات نواب صدیق حسن بینی اس جیسی بات نقل کریں، اس پر تمہیں اعتراض کیوں نہیں؟ میرے گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے، اگر حضرت شیخ کی عبارات میں تمہیں اعتراض 70,000 کے وظیفے پر ہے تو نواب صدیق حسن خان نے رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التعویذات میں نقل کیا ہے۔ اگر تمہیں اعتراض ابن عربی کی ذات پر ہے، علامہ ابن عربی مسلکن اہل حدیث تھے، جس کو علامہ وحید الزمان ہدیۃ المہدی میں نواب صدیق حسن تاج المکلل میں ذکر کیا ہے۔ اور اگر تمہیں شبہ اس سے ہے کہ دل کی بات کا کشفاً پتہ چل جانا علم غیب ہے، تو میں نے اس جیسا واقعہ علامہ نواب صدیق حسن تاج المکلل میں ذکر کیا ہے، اس پہ بھی آپ فتویٰ لگائیں اور بددیانتی سے قوم کو بچائیں اور خود بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں راہ راست پر، صراط مستقیم پر اور خیانت اور بددیانتی کے رستے سے بچتے ہوئے اتباع حق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔